بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے 3 اپریل سے 9 اپریل کے درمیان کیا ہونا جا رہا ہے، اور یہ وہی سیکونس ہوگا، پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3۔ یہ پارٹ 3 ہے جس میں سیجیٹیریس، کیپریکارن، ایکویریس اور پائسس کا ذکر ہوگا۔ تو آپ کا پہلے شکریہ کہ آپ مجھے بڑا فیڈ بیک ملا کہ آپ نے روزوں سے پہلے لوگوں کو راشن لے کے بانٹا اور حسب تفیق جو بھی مدد کی ہے، تو یہ تو آپ کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ اور آپ ویسے بھی جو لوگ ہیں یہ پائسز اور سیجیٹیریس والے تو ویسے بھی یہ کرتے ہیں، تو باقی لوگوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیا۔ ابھی رمضان جاری ہے، تو ابھی آپ کا یہ سلسلہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تجارت کرتے رہیں۔ تو پروگرام لے کے آیا ہوں، یہ تیسرا سیگمنٹ ہے، اس میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیجیٹیریس سے۔ جی سیجیٹیرین، کیا حال آپ کا؟ پر یہ پروگرام ہے آپ کا 3 اپریل سے 9 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ آپ کا 10ویں گھر سے ہو رہا ہے۔ سٹارٹ تو اچھا ہو رہا ہے، اور لیکن اس کا میڈیٹر آپ کا 5ویں گھر میں بیٹھا ہے، اور پھر 4 کو یہ 6ٹھے گھر میں آ جائے گا۔ تو پہلے ہم اس کا دیکھیں کہ اس کا لنک جو بن رہا ہے تو وہ کیا ہوگا۔ تو جب بھی 10ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں بیٹھتا ہے تو بندہ بہت محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ موج مستی، وہ ہلا گلا، دوستوں کے ساتھ مل کے پیسے خرچ کرنا، تو یہ سارا آپ کا رومانوی موڈ ہونا، چہرے پہ اسمائلی ہونی، تو یہ، اور پھر رسک لینا، دوسروں سے تعلقات بنانا، شراکت داری کرنا، اور غیر متوقع آمدنی آنی، جیسے لاٹری، جوا، سٹاک سے پرائز بانڈ پیسے ملتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی گھر میں بچہ پیدا ہونے کی خوشخبری بھی کسی سیجیٹیرین کو مل سکتی ہے۔ اولاد پہ پیسہ خرچنا اور اس پہ پھر خوش ہونا، اور آپ ایک شفیق والدین اور بچوں سے پیار، سب کچھ نشاور کرنے کو تیار رہیں گے۔ یہ تو یہ 10ویں اور 5ویں کا لنک آپ کا بن گیا۔ اب اگلے دن 10ویں کا لارڈ 6ٹھے گھر میں چلا گیا، تو پھر یہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی دماغ میں کیڑا سا اٹھے گا، خود بدھ کرے گا، یار یہ اس جہاں پہ میں نوکری کر رہا ہوں میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، کیوں نہ میں کوئی دوسری نوکری جوائن کر لوں، کسی اور شعبے میں چلا جاؤں۔ تو یہ چیزیں آپ کو ٹریگر کریں گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ چپ کر کے اپنا ٹائم گزاریے گا۔ جو پہلے والا موج مستی والا اس کو کنٹینیو رکھیے گا، کوئی ضرورت نہیں کوئی چینج کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں 6ٹھا گھر آپ کو چینج کر کے بھی آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اس مصیبت میں مت ڈالیے گا۔ اب یہ 10واں گھر ہے، 3 اور 4، یہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ طریقے ہیں، بہت ہی سیجیٹیرین۔ یہاں پہ آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، کوئی پروموشن ہو سکتی ہے، کوئی آپ کی مرضی کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کی ایلیگیشن ختم ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی عروج مل سکتا ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ مل سکتا ہے، کوئی کاروبار ہٹ ہو سکتا ہے، کوئی ٹریڈ میں فائدہ مل سکتا ہے، آپ کے رتبہ مرتبہ حیثیت میں آپ کا اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے آپ کا قد کاٹ بہت بڑھ جائے گا، بزنس اٹھ جائے گا، اسٹیٹس بڑھ جائے گا، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، آپ کو فادر کی بھی سپورٹ مل جائے گی، ٹریڈ اور کامرس میں بہت فائدہ، پولیٹیکل پاور میں اضافہ۔ تو یہاں پہ آپ کو اور کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نوازنا ہے۔ تو یہ جو 3 اور 4 دن یہاں آپ بڑے محنت کرتے ہوئے اور اچھے رزلٹ لیتے ہوئے نظر آ جائے گا۔ باس آپ سے بڑا خوش ہوگا، اپریسیشن لیٹر دے گا، آپ بھی بڑی محنت سے، بڑے تحمل سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بٹ جیسے میں نے پہلے کیا بتایا کہ جو 3 تاریخ کو ہلا گلا میں گزرے گا، 6 تاریخ کو ویسے ہی اپنے آپ کو نیگیٹو سوچوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو اس کو کوشش کو ناکام بنانا آپ کا کام ہوگا۔ آگے چلتے ہیں 5th اور 6th۔ یہاں پہ آپ کا 11ویں گھر میں مون ہے، لبرا میں بیٹھا ہے، بڑا اچھا بیٹھا ہوا، 11ویں کا لارڈ 6ٹھے گھر میں وینس ہے، بہت اچھا بیٹھا ہے، لیکن ساتھ راہو بیٹھا ہے، تو ہلکا پھلکا، وہ کہتے ہیں نا، وہ ہلکی پھلکی ٹولکی تو بجے گی نا، تو وہ آپ اس کو تو یو ول ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف، اس کو تو اپنے لنک کرنا۔ جب 11ویں کا لارڈ 6ٹھے میں جاتا ہے تو پہلے ہم وہ دیکھ کے، تاکہ تو ہم پریکاشنز تو دیکھیں نا، کہ ہم پریکاشنز بھی ساتھ لینے چاہیے، خوشی میں نہ رہیں ہم۔ تو
کوئی نہ کوئی آپ کو جاب مل جائے گی، کوئی نہ کوئی آپ کا بہن بھائی اثر و رسوخ استعمال کر کے آپ کو یو ایبل ٹو گیٹ دی جاب، یا آپ اپنا زور لگا کے اپنے بہن بھائیوں پہ کو نوکری دلوانے میں کامیاب ہوں گے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بہن بھائی اس نوکری کو پسند نہیں کریں گے اور پھر آپ پہ بڑی تابڑ توڑ، میرے لیے یہی نوکری رکھی تھی، میرے لیے یہی کیا ہوا تھا۔ تو اس قسم کی باتیں سننے سے آپ تھوڑا سا کم ہو سکتے ہیں، لیکن اوور آل یہاں آپ ایڈوانٹیج لیجیے گا۔ یہاں پہ موڈ سوئنگ بڑا خوش ہوگا، 11واں گھر ہے آپ کے، ہوپس کا گھر ہے، بڑوں کا گھر ہے، فارن ٹریولنگ کا گھر ہے، تو یہاں پہ آپ کے لیٹیگیشن کا گھر ہے، وہ آپ کو بہت فائدہ مل جائے گا، بہت زیادہ۔ جو چیز سوچیں گے آپ کے مطلب کے مطابق ہوتی جائے گی۔ بڑوں کے ساتھ سنگت ہوگی، بڑے شادی بھی طے کر سکتے ہیں آپ کی، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور بیماری سے جان چھوٹ گئی، کوئی مزرینس سے جان چھوٹ جائے گی، کوئی ایمبیشیس وشز پوری ہو جائے گی۔ یہاں پہ آپ کی نا وائف کا سورس بہت کام آئے گا۔ شی ول پلے اے وائٹل رول ان یور لائف۔ اس کا کوئی جاننے والا، اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا کوئی پیرنٹس، اس کا بہن بھائی آپ کو ایسی مدد کر جائے گا جس سے آپ کو بہت ایڈوانٹیجز، آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ صرف اپنے لیفٹ آرم اور لیفٹ ایئر کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، وہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اوور آل موڈ سوئنگ بہت اسمائلی اور بہت ہی دیالو قسم کے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، سیجیٹیرین 7 8 9 12ویں گھر میں آپ کا مون اور کیتو ہے، اور 12ویں کا لارڈ 7ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ جب 12ویں کا لارڈ 7ویں گھر میں بیٹھتا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرے گا۔ اچھا، بعض کام آپ ایسے کریں گے جس سے لوگوں کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، دفعہ کرو، کوئی دیکھتا ہے دیکھ لیں تو، کوئی کرتا ہے کرنے دو۔ یہ تو اس قسم کے آپ کا موڈ سوئنگ ہوگا کہ آپ ایک کہہ لیں کہ ایک دھن میں، ایک غصے میں، ایک کہتے ہیں سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو کے کہتے ہیں میں یہ وہ کر کے نیگیٹو اینڈ پازیٹیو سوچوں کو رلا کے پھر آپ اپنے مقصد میں گھس جائیں گے۔ اپنی زندگی میں دو خاص امور میں دلچسپی لیں گے، کچھ مشکوک لوگوں کے ساتھ، عورتوں کا لوگوں کے ساتھ انڈر ہینڈ ڈیل یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اپنی بیگم کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یا اپنی ناجائز کمائی اپنے بیگم کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس سے نا کوئی بیگم بھی آپ کو ڈاج دے سکتی ہے۔ تو یہاں آپ کی جو ہڈن افیئر چل رہا ہے وہ اس کو پیسے دیں گے، وہ پیسے واپس نہیں ملیں گے۔ یہاں پہ موڈ سوئنگ آپ کا اپس اینڈ ڈاؤن، 12واں گھر ہے تو کوئی 12واں ہیلتھ کا ایشو ہے، ہیلتھ کے ایشو آ جائیں گے، کوئی شوگر کا پرابلم آ جائے گا، کوئی آپ کا کوئی نہ کوئی لیفٹ ایئر کا پرابلم آ جائے گا، آپ کا کوئی پاؤں پہ چوٹ لگ جائے گی، پاؤں کا کوئی پرابلم، ناخن اکھڑ جائے گا، اور کوئی نہ کوئی پرابلم آپ کو کریٹ ہو جس سے آپ کافی پریشان ہو سکتے ہیں۔ 12واں گھر کوئی فالتو ایکسپینڈیچر، ان نون ایکسپینڈیچر آپ کو پڑ جائیں گے، جیسے کوئی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل جانا پڑے گا اور اس کا بل بھرنا پڑ گیا، یا کوئی اس قسم، جس سے آپ ڈپریس ہو جائیں گے، اور پھر آپ کا ایک خوف بھی رہے گا کہ حاسدین جو ہے نا وہ آپ کے دشمن آپ کے اوپر غالب ہو رہے، تو آپ پھر بدلہ لینے، کرٹ ہو کے انتقامی کارروائی کے چکر میں بھی رہیں گے، ادھر کی ادھر لگائی بجائی کر کے نا حالات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، خود بھی ٹینشن میں رہیں گے، دوسروں کو بھی ٹینشن میں رکھیں گے۔ لہٰذا اس قسم کے کاموں سے آپ نے دور رکھنا ہے۔ ضمانت ہوتے ہوتے رہ جائے گی، کیس سے نکلتے نکلتے رہ جائیں گے، کوئی کام نزدیک آ کے ختم ہو جائے گا، کوئی آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا رک جائے گا، جیسے فارن ٹریولنگ 12واں گھر کرواتا ہے، مون ادھر ہے، تو کوئی ٹریولنگ میں رکاوٹ آ جائے گی، یا بڑی بدمزہ قسم کی ٹریولنگ ہوگی جس سے آپ کافی بوریت کا شکار، ڈپریشن کا شکار یہ ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کا اگر خدا نخواستہ جیل میں ہے تو روب کار نہیں آئی اور آپ ضمانت ہو گئی ہے، لیکن آپ پھر منڈے کو ہی باہر نکلیں گے۔ اس قسم کے پرابلم بھی آپ کو آ سکتے ہیں۔ مخفی علوم میں دلچسپی رہے گی، کیونکہ یہ دن کافی ہوا تو اپنے اسٹرالوجر کے جس کو سنیں گے اس کو بھی قرض کر رہے ہوں گے، یا کہ آپ پیڑی پیڑی خبریں سنان دیں۔ میں پھر آخر پہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو خود کنٹرول کیجیے۔ جب پتہ ہے آپ کو کہ آگے پل ٹوٹا ہوا تو ضرور پل کے اندر چھلانگ لگانی ہے، جب راستہ ناموار ہے ضرور گاڑی تیز چلانی ہے، بارش ہو رہی ہے ضرور بغیر چھتری کے نکلنا ہے۔ تو بہتر ہے کہ یو ٹرائی ٹو کنٹرول یور ایموشنز اینڈ یور مائنڈ بائی یور سیلف، ناٹ بائی یور مائنڈ، کیونکہ جو برین آپ کا ہے نا دن میں 600 نیگیٹو خیالات کو آپ کو جنریٹ کر کے آپ کو ٹریگر کرے گا اور آپ کو ادھر کرے گا۔ بٹ مائی تھیوری از دیٹ یو شوڈ کنٹرول یور برین، ناٹ برین کنٹرول یو۔
اپنے پروگرام خود فیڈ کر کے اچھے پروگرام کر کے انٹر ڈالیں اور اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہوگی آپ کو. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی کیپریکارن، کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آئے ہوں یہ ہفتہ آپ کا 3 اپریل سے 9 اپریل کا. اسٹارٹ تو 9 ہاؤس میں ہو رہا ہے. 9 کا اور 9 کا 3 تاریخ کو 9ویں کا لاٹ آپ کا چوتھے گھر میں ہوگا اور پھر 4 تاریخ کو 5ویں گھر میں ہوگا. تو 2 قسم کی ریڈنگ ہے، دونوں بڑی پازیٹیو قسم کی. 9 اور 5 کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کا سٹارٹ ہی ہفتے کا بہت اچھا ہونا شروع ہو رہا ہے. اور پہلے تو 9 4 دیکھ لیتے ہیں. لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھیں گے، بہتری آئے گی، قسمت ساتھ دے گا. کوئی گھر کی بنیاد رکھیں گے. کوئی فارن کرنسی کو آنے کے چانسز ہے، وہ فارن کرنسی جو آپ نے باہر سے پیسے کمائے وہ گھر کی تنظیم، رہائش اور یا نیا گھر بنانے میں خرچ کریں گے. اور پھر اگلے دن آپ کچھ غیر ملکیوں کے ساتھ مل کے کوئی اہم کردار ادا کریں گے. بچے بھی آپ کے کوئی نہ کوئی اچھا رزلٹ دیتے ہوئے نظر آئے. میں بھی آپ کسی بچے کو باہر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں. کوئی دلی خواہش پوری ہوگی. ذہنی سکون اور خوش بختی کا باعث بنیں گے بچے بھی. تو یہ سب بیسٹ ٹائم کیپریکارن، گڈ ٹائم، انجوائے کیجیے گا. یہ آپ کا 9 ہاؤس ہے. فارن ٹریولنگ کا میں نے پہلے بتا دیا. فارن ایجوکیشن میں آپ کو ایڈوانٹیجز، اور اس کے علاوہ ریسرچ ورک میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. بڑے یہاں پہ لوگوں کو مدد کرتے، کہ لوگوں کے عبادات میں شامل ہوتے، چیریٹی کرتے، دان دیتے یا صدقات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس سے آپ کا اندرونی طور پہ انٹیوشن آپ کی بہت بہتر ہوگی اور اپنے آپ کو بہت بیٹری آپ کی بہت چارج ہوگی. ایک سیٹسفیکشن، انر سیٹسفیکشن، انر پیس، ماسٹر شیفو والا انر پیس آپ کے اندر آئے گا اور بڑا سکون فیل کریں گے آپ. اور آپ کا مذہب پہ، اللہ پہ یقین بڑھ جائے گا. وجدانی کیفیت ہوگی اور انٹیوشن آپ کی بہت ہوگی اچھی. 3rd کنسیپشن کے چانسز بھی بنتے ہیں. تو اٹس اے گڈ ٹائم فار یو. نیکسٹ آگے چلتے ہیں. 5th اینڈ 6 اپریل 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں. پھر اچھا ایک آسپیکٹ بن گیا. 10ویں کا لارڈ جب 5ویں گھر میں جاتا ہے تو آپ کو کچھ اسٹیٹس اور اس کو میں کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. آپ دوستوں کے ساتھ کام بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، دوستوں کے ساتھ موج مستی بھی کریں گے، پیسے بھی خرچ کریں گے، ان پہ بھی پیسے خرچ کریں گے. اور آپ کا رومانوی موڈ ہوگا. ایسے حرکتیں کریں گے جو جوانی والی حرکتیں ہوں گی. اور تعلقات بڑھائیں گے. انٹرنیشنل ٹورز اور دوستوں کے ساتھ کاروبار شراکت داری قائم کرنے کے چکر میں رہیں گے. غیر متوقع آمدنی آنے کے چانسز ہیں، جیسے لاٹری، جوا، اسٹاک، شیئر، پرائز بانڈ سے پیسے ملتے ہیں، وہ چانسز ہیں. گھر میں کوئی نیا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. آپ کی آپ اولاد پہ پیسہ خرچ کریں گے اور آپ شفیق والدین کی طرح خوش ہوں گے. تو یہ کیپریکارن یہاں پہ پروموشن کے چانسز بہت زیادہ. 10واں گھر ہے. اسٹیٹس آپ کا بڑھ جائے گا. مثلا گریڈ 19 سے 20 میں چل جائیں گے، 20 سے 21 میں چلیں گے، 21 سے 22 میں چل جائے گا، 16 سے 17 میں چل جائیں گے. کوئی اپ لفٹ ہوگی یا کوئی کاروبار آپ کا اتنا اچھا ٹریڈ دے جائے گا جس سے آپ کا قد کاٹ، رتبہ، مرتبہ، حیثیت بڑھ جائے گی. اچھی خبر سننے کو ملے گی. آپ کے آکوپیشن، ویلتھ، بزنس اور اسٹیٹس میں اضافہ ہوگا. آپ کی سروسز کو ریکگنائز ہوگا. فادر کی مدد ہوگی اور آپ سیلف ریلائنس، آپ کا اپنے اوپر بڑا کانفیڈنس ہوگا. ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرتے نظر آئیں گے. رسپیکٹ بڑھے گی آپ کی. پروٹوکول آپ کو ملے گا. جہاں بھی جائیں گے لوگ عزت سے پیش آئیں گے. پولیٹیکل پاور میں بھی اضافہ ہوگا. موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا. ہر طرف جہاں بھی جائیں گے لوگ خوش دلی سے، آپ بھی بڑا وارم ہارٹڈ ہو کے لوگوں سے ملیں گے اور اچھی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. آگے کیپریکارن 7 8 9 یہاں پہ آپ کا 11ویں کا لارڈ 6ٹھے گھر میں اور 11ویں میں مون اور کیتو بیٹھا. تو تھوڑا سا موڈ سوئنگ آپ کا اپس اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے، جس سے آپ تھوڑا سا پریشان ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو ذرا پریپیئر رکھیے گا. جب بھی 11ویں کا لارڈ 6ٹھے میں جاتا ہے تو بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگی. بہن بھائی آپ یعنی بہن بھائیوں کو آپ نوکری دلوانے کے چکر میں رہیں گے اور ان کو اچھی جاب میں فٹ کریں گے. بٹ ریسیپروکل وہ بہن بھائی آگے آپ سے کوآپریٹ نہیں کریں گے. یہ میرے لیے نوکری یہ رکھی، آپ نے یہ سفارش استعمال کی. تو اس قسم کی جلی کٹی بہن بھائیوں سے سننے کو مل سکتی ہے اور ناراض ہو جائیں گے اور نوکری چھوڑ دیں گے اور نوکری ٹھکرا بھی سکتے ہیں. دوسرا یہاں بڑوں کے ساتھ آپ کی انبن ہو سکتی ہے. کوئی آپ ان کے ساتھ کوئی بحث مباحثے میں کوئی کریں گے، کوئی غلط بات کر دیں گے جس سے بڑے آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں اور پھر آپ کو کافی وہ جلی کٹی بھی سنا سکتے ہیں.
اور جس سے آپ کے شادی یا کوئی کام میں رکاوٹ بڑوں کی وجہ سے آ سکتی ہے، جس سے پھر آپ ڈپریس ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ ٹریڈ میں 2 نمبری یہ اس قسم کاموں میں آپ بہت ہی کریں گے، انتقامی کارروائی، انڈر کارپٹ، سازشی ذہن بھی آپ کا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ ایک یہاں پہ بتا دوں، یہاں پہ کوئی ایسا کام آئے گا جس کی امپورٹنس آپ کی وائف کی وجہ سے ہوگی، لیکن آپ اپنے وائف کے ساتھ کوئی نہ کوئی میچ ڈال لیں گے جس سے وہ آپ اس سے ہیلپ لے نہیں پائیں گے، حالانکہ وہ آپ کی اگر ہیلپ کرے تو آپ کو بہت فائدہ دے دے گی، بٹ کیونکہ موڈ نیگیٹو ہے آپ باہر کا غصہ اس پہ نکالیں گے، ایک دم ریکٹ کریں گے جس سے وہ بھی خفا ہو جائے گی آپ سے، اور پھر کوئی نہ کوئی امبیشن وشز قریب آ کے ختم ہونے کے چانسز، جس سے آپ کافی ڈپریس ہونے کے چانسز ہیں۔ تو اس لیے بیگم سے بنا کے رکھیے گا، لیفٹ آرم کو کوئی نہ کوئی پرابلم آئے گا، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، اور ایک لیفٹ ایئر کو پرابلم آئے گا، تو اس لیے اپنے آپ کو ڈپریشن سے دور رکھیے گا، اپنے آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کیجیے گا جس سے اپنے آپ کو کاٹ کے، جب بندہ کسی کے لیے کھڈا کھودتا ہے یا نیگیٹو کام کرتا ہے یا ادھر ادھر کرتا ہے تو خود بھی ٹینشن میں رہتا ہے، تو اس طرح آپ خود بھی ٹینشن میں رہیں گے، انزائٹی میں رہیں گے، جس سے آپ اپنے آپ کو کافی کریں گے۔ اور دوسرا 11واں گھر ہے تو کوئی نہ کوئی لیٹیگیشن کے معاملہ تو ڈیٹ کو آگے لے جائیے گا، کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا جس سے آپ فارن ٹریولنگ آپ کی ڈسٹرب ہوگی، مے بی آپ کی اینڈ ٹائم پہ آپ پروگرام چینج ہو جائے یا فلائٹ مس ہو جائے یا کوئی اس قسم کی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بدمزگی ہو سکتی ہے جس سے آپ کافی پریشانیوں میں گھس سکتے ہیں، اور کوئی ڈیزائر یا اس کی نا پاس آ کے جسے کہتے ہیں ختم ہو جائے گی، تو اس لیے دودھ کا صدقہ کیجیے گا، اپنے آپ کو کام کول اینڈ کام رکھیے گا، اور آپ پورے ہفتے کا ایڈوانٹیجز یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو خود کنٹرول کرنا ہوگا، اگر آپ نے اپنے موڈ سوئنگ، اپنے ڈپریشن کو کنٹرول کر لیا تو دین یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ ریزلٹس، بٹ اف یو ڈپینڈیڈ اپان یور مائنڈ اور نیگیٹو اسپیکٹس تو دین یو ول سفر الاٹ۔ تو دماغ کی نہ سنیے گا، اپنی سنیے گا، دل کی سنیے گا، پھر اپنے دماغ کو میٹرکس والی انسٹرکشن دیجیے گا، انٹر ڈالیے گا، خوش رہیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی کوریئن، کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آئے ہوں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا 3 اپریل سے 9 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ سٹارٹ آپ کا 8ویں گھر سے ہو رہا ہے، اور 3 کو اس کا میڈیٹر جو ہوگا وہ تیسرے گھر میں ہوگا، اور 4 کو آپ کا میڈیٹر چوتھے گھر میں ہوگا، تو 2 قسم کی ریڈنگ۔ سٹارٹ تو آپ کا اچھا، لیکن 8واں گھر ہے، جب 8ویں اور تیسرے کا ہوتا ہے تو گھر کے کوئی معاملات کو، گھر کی جائیداد کو بالکل ڈسکس نہ کیجیے گا، کوئی اوور ایمبیشیس نہ ہو کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو گھر والے ناراض ہو کے آپ صرف کمٹمنٹ تو کر لیں لیکن وہ آپ کو کاغذ نہ دیں یا کچھ، تو جائیداد کے ایشو کو چھیڑنا ہی نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں آپ کو، اور کوئی اس پہ اپنے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، خاموش رہنا ہے۔ دوسرا، یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچے گا، قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی آپ کا گھر کرائے پہ چڑھ جائے گا، دکانیں کرائے پہ چڑھ جائیں گے، کوئی کرایہ دار اچھے مل جائیں گے، اور آپ کا اس کی ویلیو بھی بڑھ جائے گی۔ اور دوسرا، یہاں پہ کسی قسم کی پریشانی یا کوئی نہیں ہے، پھر بھی 8واں گھر ہے، کیئرفل رہیے گا یہاں پہ، تو یہ مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی، کسی قسم کی دل برداشت نہیں ہوگی، کوئی ڈیلے نہیں ہوگا، کوئی ہڈن ویلتھ میں بھی یا کوئی گفٹ ملتا ہوا بھی یا اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ آپ اپنے روٹین کے کاموں میں مصروف رہیے گا، کوئی کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، ایسے وسوسے آئیں گے، سوچیں آئیں گی، 8واں گھر آپ کو تھوڑا سا ڈاواں ڈول ضرور کرے گا، بٹ اوور آل آپ کو کسی قسم کا یہاں پہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں 5th اینڈ 6th، یہاں پہ بہت اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ اچھا 8ویں کا لاٹ، سوری میں واپس آتا ہوں، 4 کو 8ویں کا لاٹ چوتھے میں جب جائے گا نا تو یہاں پہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا، پھر یہاں پہ وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ کوئی اپنی وراثتی پراپرٹی کو کمرشلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں 5th اینڈ 6th، یہاں پہ 9th کا، اور 9th کا لاٹ چوتھے گھر میں، تو یہ بھی بہت اچھی ایک ہوتی ہے کہ بندہ پراپرٹی بناتا ہے، اپنے 2 لوگوں کے ساتھ محنت کر کے، اب شدید محنت کرتا ہے، ایسے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں، باہر کماتے ہیں، ان کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہوگا، اور کوئی نہ کوئی ان کو پیسے جو جمع کییں گے وہ اپنا بیچ کے اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو کہیں گے کہ گھر بنا لیں یا گھر کو ایکسپینڈ کر لیں یا گھر کی رینوویشن کر لیں، اور پھر فارن کرنسی کو یا سازشوں میں گھر کے کمفرٹ کو بڑھانے میں لگے رہیں گے۔
تو 9th हाउस है, मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और वीनस आपका अच्छा बैठा है, लेकिन थोड़ा सा घरेलू मसले मसाइल आपको ट्रिगर कर सकते हैं वो, लेकिन वो रूटीन के होंगे, वो उस पर आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी एजुकेशन वाली ट्रैवलिंग होती नज़र आती है, आपके एजुकेशन जो बाहर की है उसमें भी फ़ायदा नज़र आता है। आपकी लीगल इशू में आपको फ़ायदा, आपका विजडम आपका बहुत अच्छा, आपको रिसर्च वर्क बहुत अच्छा होगा। किसी श्राइन पे जाएंगे, मंदिर मस्जिद या कोई इस किस्म के कामों में भी दिलचस्पी रहेगी। चर्च का चक्कर लग सकता है। लोगों की मदद, चैरिटी करते नज़र आते हैं, यहाँ पे दान करते नज़र, सदक़ात देते नज़र आ रहे हैं, लोगों की हेल्प करके लोगों से दुआएं लेते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही कहेंगे कि एक अंदर की सेटिस्फैक्शन होगी, इनर पीस जिसे कहते हैं। इनर तौर पे, रूहानी तौर पे फुल्ली चार्ज होंगे। इनर पीस, मास्टर शिफू वाला इनर पीस आपके अंदर बहुत होगा। सुकून महसूस करेंगे, अल्लाह ताला पे आपका भरोसा बढ़ जाएगा, फेथ बढ़ जाएगा। और फिर आपकी मेडिटेशन भी बहुत अच्छी होगी, फार साइटेड होंगे। मजहबी स्कॉलर यहाँ पे बहुत ही अच्छा बोलते हुए नज़र आते हैं। तो इट्स द बेस्ट टाइम फॉर यू, वट एवर यू डू अल्लाह विल हेल्प यू। यहाँ पे आपको, यहाँ पे 2 दिन आपको एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है इन एवरी थिंग विच एवर यू डू, वट एवर यू डू। यहाँ पे अल्लाह के कहते हैं खुशकिस्मती और खुशबख्ती का घर है। तो गो हैड, आगे चलते हैं 7th 8th 9th। तो यहाँ पे केतु के साथ आपका है, तो यहाँ पे 10वें का लॉर्ड उठा और ये 5वें में चला गया। पहले तो हम देखते हैं कि 10th और 5th का कम्बिनेशन क्या बन रहा है। दोस्तों के साथ मौज मस्ती, अब तो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, कामों में इतना मसरूफ़ होंगे, साथ हुल्ला गुल्ला मौज मस्ती, दोस्तों के साथ गप, उन पे पैसा खर्च करते, जवानी वाली हरकतें करते, इधर की उधर उधर घूमते फिरते, एंजॉय करते, रिस्क लेते हुए, अपने दोस्तों के साथ तल्कात बढ़ाते हुए ये आपका टाइम गुजरेगा। इंटरनेशनल टूर भी होगी, गैर मुतवक्का आमदनी भी होगी, जैसे लॉटरी, जुआ, शेयर्स। ऐसे तो बच्चों पे भी आप काफ़ी पैसे खर्च करके और फिर आपको सेटिस्फैक्शन फील होगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मून और केतु, तो आपको थोड़ा सा आप स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार हो सकते हैं। कुछ पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव थाट्स आप पे प्रिवेल करेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, आप एकदम रेक्ट कर जाएंगे, बड़ी बेटी का कोई ना मसला सुन के उस पर परेशान हो जाएंगे और फिर डिप्रेशन में जाने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरी ये कि ज़रूर से ज़्यादा चालाक तेज़ हो जाएंगे, इधर की उधर अंडर कारपेट इंतकामी कार्रवाई, गुस्सा, और आउट ऑफ द वे, लाइन से बाहर निकल के अपना काम निकालना, क्यों में नहीं जाना, 2 नंबर तरीके से अपना काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे अपने बॉस को भी बेवकूफ़ बना लेंगे, दूसरों की ACR गायब करके ख़ुद प्रमोट हो जाएंगे। तो इस किस्म के कामों में भी आप रहेंगे, फ़ायदा तो होगा बट 2 नंबर तरीके से। तो अपने मूड स्विंग को कंट्रोल कीजिएगा, अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, डिप्रेशन में नहीं जाना। जब एक कहते हैं ना घी सीधी उंगली से निकला तो फिर टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत है। जब अल्लाह ताला का, वैसे यहाँ पे आपको मैंने 10वें का लॉर्ड उठा 5वें में गया, तो हम क्यों ना हम एंजॉय करें, क्यों ना हम मौज मस्ती करें, क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं, क्यों ना हम बजाय डिप्रेशन में जाने की अपने आप को नॉर्मल रखें और गलत अंडर कारपेट चलें। जब बंदा किसी के ख़िलाफ़ साजिश करता है तो फिर यकीन करें कि वो टेंशन एंजाइटी में ख़ुद भी रहता है, दूसरों को भी रखता है और ख़ुद भी रहता है। तो इसलिए सेंसिटिविटी की तरफ से मत जाइएगा, क्रिएटिव काम कीजिएगा। जब मूड नेगेटिव तो बंदा क्रिएटिवनेस बहुत आती है। तो आपने कोई भी आपका जो अपना काम है उस पर जो पैशन है आपका, किताब लिखने का है, मुजस्समा साजी है, या शेर व शायरी है, पेंटिंग है, या रीडिंग है, या कोई तकरीर है, या जो भी आपका वो उस पर आप कोई ड्राफ्ट लिखना है, कोई काम करना है, कोई डिक्टेशन देनी, तो यू विल फील दैट यू विल बी एबल टू डिलीवर इन अ गुड वे। बड़ा अच्छा बोलेंगे, आपकी आमद होगी, आपके अपने फ़िक्रे होंगे, आपको ऐसे ऐसे चीज़ें लिखा जाएंगे कि आप कहेंगे क्या, जैसे वो जीजी कहता था फूल डाल के, क्या बात है जीजी, वाह जीजी वाह। तो आप खुद भी अपने आप को वाह वाह करते नज़र आएंगे। ओवरऑल अच्छा टाइम होगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी। पाइसेस प्रोग्राम लेके आए, ये हफ्ता कैसा रहेगा 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के दरमियान, और 7वें घर में है, और 7वें का लॉर्ड दूसरे घर में है।
بیگم کو ناراض نہ کیجیے گا، ناراض ہو کے میکے میں جائے گی، پھر پیچھے پیچھے منتیں کرتے ہوئے آپ جائیں گے اس کے. تو اس لیے آج یہاں پہ پھر آپ پھل بھی لے کے جائیں گے، چیزیں بھی لے کے جائیں گے، ساسو ماں کے کپڑے بھی لے کے جائیں گے، اور خرچہ بھی کریں گے، اور بیگم کو بھی بنا کے خرچہ دیں گے. تو کیا فائدہ؟ اس لیے پہلے ہی بنا کے رکھیے گا، نہ ناراض ہو کے جانے دیجیے گا. ہو سسرال کا چکر لگتا ہوا نظر آتا ہے، ضروری نہیں کہ لڑکی جائے، ویسے بھی چکر لگ جائے گا آپ کا. اور ساس کے بہت کلوز ہوں گے، اور سسرال پہ آپ کافی پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تو ہوگا 3 تاریخ کو. 4 کو 7ویں کا لاٹ چوتھے گھر میں. تو جب بیگم کو واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر گھر کی خوشیاں بڑھ جائیں گی، خوشیوں میں 4 چاند لگ جائیں گے، زندگی پرسکون ہو جائے گی. اور مشکل گھڑی میں آپ کے ہر سال لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، گھر والے آپ کو سپورٹ کریں گے. بیگم وہی ناراض والی بیگم گھر کو جنت بنا دے گی، اس گھر کی عزت وقار سے بہت پیار کرے گی. ساس اور بیگم میں تعلقات بہت اچھے ہوں گے، کاروباری اطلاعات شراکت داری میں بہت فائدہ لیں گے، اور ٹھوس جائیداد اس پہ خرچ کریں گے، اور اسے اہل خانہ کی دناوی سائش کو بھی مد نظر رکھ کے پیسہ خرچ کریں گے. اور کیا چاہیے؟ اتنا اچھا سٹارٹ آپ کا 7ویں کا دوسرے اور 7ویں کا تیسرے لاٹ میں. اور یہاں پہ آپ کا جو شیئرڈ بزنس ہے وہ بہت ہی بوسٹ کر دے گا. میں وہ بتا دوں کہ دوسروں کی ٹکٹ پہ سفر کرنا، یا آپ میاں بیوی کی فارن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے. اگر غیر ملک میں تو وہاں پہ بھی آپ کو کافی پذیرائی ملے گی. میرج کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی. جوا سٹا لاٹری میں بھی فائدہ ہوگا، فارن افیئرز میں بھی فائدہ ہوگا، کوئی گمی ہوئی چیز بھی مل جائے گی. پائسیز آگے چلتے ہیں 5th اور 6th. تو یہ یہاں پہ تھوڑا مون آپ کے لبرا میں، لیکن 8ویں کا لاٹ اٹھا تیسرے میں چلا گیا. یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا یہ 8ویں اور تیسرے کا آپ نے نا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جائیداد کے معاملات کو بالکل نہیں چھیڑنا، وہ اس پہ آپ کو پرابلم آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو مرضی کیجیے گا، یہاں پہ آپ کا موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا. کوئی قرضہ اتار لیں گے، کوئی قرضہ مل جائے گا، سروس میٹر میں آپ کو فائدہ پہنچے گا، کوئی نہ کوئی رکا ہوا کام نکل جائے گا، کوئی جہاں پہ آپ کی دل برداشت کی یا کوئی نہ کوئی ہوئی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، کوئی آپ کا کام سیدھا ہو جائے گا. تو یہ کافی آپ کو یہاں پہ آپ فائدہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. مخفی روم میں بھی دلچسپی رہے گی. آپ کے اسپاؤس کی طرف سے پیسے بھی بہت آپ کے پاس آ جائیں گے. کسی قسم کا اگر نقصان ہوا وہ ریکور ہو جائے گا، کوئی ڈیلے ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی گفٹ آ جائے گا. تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز کافی ہیں. آگے چلتے ہیں. بڑا خوش مزاج سا موڈ ہوگا 7 8 9. اور یہاں پہ 9th کا لاٹ چوتھے گھر میں اور ساتھ مون اور کیتو بیٹھا. جب 9th اور 4th کا کمبینیشن بنے تو بندہ ہر حال میں محنت کر کے باہر سے پیسہ کما کے اپنے گھر والوں کو بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ گھر کی رینوویشن کر لو، اس کو بڑھا لو، گھر کی وہ چیزیں لے لو، فریج لے لو، پنکھا لگا لو، اے سی لگا لو. تو اس میں گھر میں اپنی فیملی کو آسائش ملے، راحت ملے، اس کاموں پہ پیسہ خرچ کریں گے، فارن کرنسی اپنے ملک بھیجیں گے. یہاں پہ مون اور کیتو کٹھا ہے تو تھوڑا سا آپ کا جو معاملات مذہبی معاملات، روحانی معاملات میں یہ تھوڑا سا سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہوں. اچھا میں روزہ رکھوں نہ رکھوں، اچھا میں عبادات کروں نہ کروں. کبھی شیطان غالب ہو جائے گا، کبھی آپ ایک دم انتقامی کارروائی میں آ جائیں گے، ایک دم ڈپریس ہو جائیں گے. تو اس کشمکش میں آپ کا یہ 3 دن گزرے گے اور پھر اپنے آپ کو پین میں رکھیں گے. یہاں پہ آپ کا فارن ایجوکیشن کی ٹریولنگ میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. اگر آپ باہر پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایجوکیشن میں کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. آپ کا ٹیچر آپ کے ساتھ، آپ کا سپروائزر آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوگا، جس سے آپ ڈپریس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی شرائن پہ جاتے جاتے رہ جائیں گے، وہ سفر رک جائے گا، وہ آپ کا بڑا ہوگا تو وہ بھی آپ کا کام ہے. کوئی کام ہوتا ہوا بھی ریسرچ ورک میں بھی 2 نمبر کو ڈیٹا ڈال کے اپنا کام نکالنے کی کوشش کریں گے. مذہب کی طرف آپ کی نا رجحان سپلٹ پھر کہا کہ 2 ہوں گے، کبھی جائیں گے کبھی نہیں، کبھی سوچیں گے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے چرچ نہیں جانا، میں نے مسجد نہیں جانا، پھر کہیں گے نہیں جانا بھی ہے. تو اس قسم کے خیالات آپ کو بہت تنگ کریں گے. مذہبی اسکالر یہاں پہ بڑی پنگا لیں گے، بڑا کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں گے جس سے نا لوگوں کی دل آزاری ہوگی، پھر ان کے اپنی کلاس ہونے کے چانسز ہیں. 3rd کنسیپشن کے میں مس کیریجز کے چانسز بہت زیادہ ہیں. انٹیوشن میں آپ کی مداخلت رہے گی جس سے ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو کوئی ضرورت نہیں
कर्टनेस में कोई नहीं ज़रूरत है। अपने आप को नॉर्मल रखिएगा, दूध का सदका कीजिएगा। किसी किस्म की किसी के ख़िलाफ़ चलने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंतकामी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इधर की उधर लगाई बजाई करने की ज़रूरत नहीं है, भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि राहु जो केतु होता है ना, मशक्क़त का लाड़ है, बंदे को दोहराता है। फिर शाम को जिस्म दर्द होगा, फिर कहेंगे यार वो पेन किलर ढूंढो, या मुझे कोई दबा दे, मुझे कुछ कर दे। तो इस किस्म की सिचुएशन आपको आ जाएगी, और जिससे थोड़ा सा आप सेंसिटिव भी रहेंगे। तो सेंसिटिविटी से बचना होगा आपको, अपने आप को नॉर्मल रखना होगा। फिर देखिएगा अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।